اگر میں اپنے یونیورسٹی یا پروفیشنل لائف کی بات کروں، جب میرا روز اسلام آباد آنا جانا تھا، مجھے تب کے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کا نام نہیں پتہ تھا. اب آپ اس کو میری نالائکی سمجھیں یا کچھ بھی، بٹ آئی ڈونٹ تھنک اے لاٹ آف پیپل نو اباؤٹ دیز اتھارٹیز. نام سے بہت کم جانتے ہیں، اسپیشلی ڈسٹرکٹ لیول مینجمنٹ میں کون ہے یا میونسپل اتھارٹیز کون ہیں. پھر جولائی 2018 میں ایک ایسے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تعینات ہوئے جن کو صرف اسلام آباد کے لوگ ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان جانتا ہے. لوگوں کو لگا کہ یہ تو ہم میں سے ہیں، ہمیں کوئی بھی مسئلہ مسائل درپیش آئے، کوئی بھی مشکل ہو، ان تک رسائی ممکن ہے. پھر چاہے اگر آپ کو آفس کے ذریعے ایکسیس نہیں مل رہی تو ان کا سوشل میڈیا تو ہے ہی. ابھی ہم E11 کے اشارے پہ روکے تھے اور E11 کے جو صفائی وغیرہ کرنے والے ہیں اس ٹائم ہمیں بہت آج کوشش کروں گی کہ آپ کو ان کی پرسنل سائڈ دکھاؤں. دیٹ آف کورس از دا تھیم آف مائی سیریز، ٹو نو مائی گیسٹ آن اے مور ہیومن لیول ان اے کینڈیڈ وے. ذرا مزے مزے کی گپ شپ. آج کے گیسٹ مسٹر حمزہ شفقات. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آئی نو آپ بہت ہی مشکل سے آپ کا ٹائم لینا پڑتا ہے. اچھا، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ ماشاء اللہ سے ناؤ یو آر ان دس فیلڈ، کافی آپ کو عرصہ ہو گئے، پیرنٹس کا رول کتنا اہم رہا ہے آپ کو یہاں تک پہنچانے میں؟ پیرنٹس کا ہی رول ہے فرینکلی اسپیکنگ. میرا اپنا تو کیا ہوگا، پیرنٹس نے ہی بچپن میں ہی کچھ تربیت کی، کچھ ایکڈیمک ٹارگٹس ایسے سیٹ کیے کہ پھر اسی ٹارگٹس پہ میں چلتا رہا. سول سروس میں جو میں آیا ہوں وہ بھی میرے والد صاحب کی بہت زیادہ خواہش تھی. ہی واز اے سول سرونٹ ہمسیلف. اور آلدو میں خود انجینئرنگ فیلڈ میں چلا گیا، لیکن دونوں میرے ماں باپ دونوں کی بہت زیادہ خواہش تھی اور سپورٹ بھی ان کی رہی ہے، ابھی تک بھی سپورٹ ہے. اور میرے خیال میں تو اگر میرے پیرنٹس کی سپورٹ نہ ہوتی تو میں کچھ بھی نہ ہوتا. ایک روڈ میپ آپ کو آپ کے پیرنٹس نے پرووائڈ کر دیا کہ دس از. اچھا، آپ کی کام کی نیچر اس طرح سے ہے کہ ایوری ڈے از اے نیو ڈے. آپ صبح اٹھتے ہوں گے، ایک نیا ایکسپیرینس ہوتا ہوگا، نہیں پتا کیا یو نو دیر از اے لاٹ گوئنگ آن. تو کہتے ہیں کہ ایوری نیو ڈے از اے نیو ایکسپیرینس، یو گیٹ ٹو لرن سم تھنگ. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کل کیا نیا سیکھا؟ میں آپ کو اگر پچھلے 7 دن کی اپنی سمری سناؤں نا، جیسے آپ نے کہا ہے ہر روز ایک نیا چیلنج، ایک نئی ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا. نارملی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ڈی سیز جو ہیں، یہ انتظامیہ کون سا مشکل کام ہے، یہ دفتر میں بیٹھ کے سائن کر دیتے ہیں بس. بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہمارے اس ہفتے کا سٹارٹ اس طرح ہوا کہ عثمان مرزا والا کیس ہوا اور اس میں ہم نے اسی رات اس بندے کو ٹریس کر کے پکڑ کے بند کر کے اس کا شو روم سیل کر کے معاملے کو کلوز کیا. ابھی وہ ایشو ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ اگلا ایشو سٹارٹ ہو گیا، افغان ایمبیسڈر جو ہیں ان کی بیٹی کا اغوا اور ان پہ اٹیک اور بعد میں اس کی انکوائری. ابھی وہ ایشو پوری طرح نہیں ہوا تھا کہ نور مقدم کیس ہو گیا جس سے پورا اسلام آباد کا مسئلہ وہ ہو گیا. اور ابھی وہ ایشو چل ہی رہا تھا کورٹ میں کہ E11 کی ایک گلی کے اندر ایک سیلاب آ گیا اور اس سے امپریشن یہ گیا کہ پورے اسلام آباد میں شاید ڈوب گیا. ٹرینڈ بھی کیا کلاؤڈ برسٹ، بہت زیادہ کہ کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. ابھی ہم اسی ایشو کو لوگ ابھی بھول نہیں پائے تھے کہ انفارچونیٹلی قائد اعظم کے پورٹریٹ کے نیچے ایک فوٹو شوٹ ہوا جس میں تھوڑی آبسینٹی تھی اور پبلک سینٹیمنٹ بہت ہرٹ ہوا. اور ہر روز ہم ایک نئی چیز سیکھتے ہیں اور ہمیں زیادہ اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اٹس مور آف اے وار آف نیریٹیوز. رائٹ. سوشل میڈیا پہ یا الیکٹرانک میڈیا پہ اگر آپ اپنا پوائنٹ آف ویو پریزنٹ نہیں کریں گے تو لوگ یہی سمجھتے رہیں گے کہ اسلام آباد ڈوب گیا.
لوگ باہر سے فون کر کے کہہ رہے تھے کہ یار تم ٹھیک ہو, سنا ہے پورا اسلام آباد ڈوب گیا ہے, اور حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں کچھ بھی نہیں ہوا, صرف ایک سنسنی اس طریقے سے پھیلا دی گئی بہت زیادہ. تو اب ایک تو ہم اس کے اوپر ہم وی آر لرننگ آن اٹ, ہماری تو ٹریننگ نہیں ہوتی کہ ہم نے سوشل میڈیا کو کیسے کرنا ہے, ایک تو ہم اس پہ وہ اپنا کام سیکھ رہے ہیں, اور دوسرا بھی ڈیلی جو پبلک ایڈمنسٹریشن ہے یا پبلک پرسنل مینجمنٹ ہے, یہ دونوں ایسی فیلڈز ہیں کہ یہ سائنس نہیں ہے, یہ آرٹس ہی ہیں. اس میں آپ کو ڈیلی پتہ چلتا ہے کہ یار آپ کا بیہیویئر کیا ہونا چاہیے تھا, اگر اس طرح بیہیو ہم کرتے تو بہتر فیڈ بیک ہونی تھی. ایوری ڈے وی آر لرننگ اباؤٹ سم تھنگ. تو یہی ہے ہمارا تو اب, اور یہی کرتے کرتے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اوکے رائٹ. اچھا, یہ جیسے آپ نے بتایا کافی سیریس ایشوز کے اوپر بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دین اگین سنس یو آر ایکسیسیبل, سوشل میڈیا پہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کو کہیں بھی کوئی بھی مسئلہ درپیش آئے, آل دے ہیو ٹو ڈو از جسٹ پٹ اٹ اپ آن ٹویٹر, آپ کے آفس کو ٹیگ کرتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ایکشن لے لیا جاتا ہے. سیریس میٹرز اوکے, بٹ کبھی تو بالکل ہی, اب جیسے میں ایک وہ دیکھ رہی تھی کہ تہذیب نے کیچپ نہیں دی تو اس پہ بھی ڈی سی صاحب کے آفس کو بس ابھی ہاں بہت لوگ اس طرح کے ایشوز میں ٹیگ کرتے ہیں جو میرے سے ریلیٹڈ. مینٹلی کیسے وہ چیزیں بھی لے کے پھر ان کو بھی بہت فرسٹریٹنگ نہیں ہو جاتا؟ بس یہ تو آئی ہیو لرنڈ مائی لیسن کہ جو سوشل میڈیا نے یہ ڈبل ایج سورڈ ہے. اس میں آپ کمپلینٹ ریڈریسل بھی کر رہے ہیں, آپ فیڈ بیک بھی لیتے جا رہے ہیں, لیکن آن دی ادر ہینڈ اس پہ ایک ٹرولز کی آرمی ہے, اس پہ لوگ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا اور کوئی کام نہیں ہے, وہ صرف آپ کو نیگیٹو ٹویٹس کرتے رہیں گے. اور کئی دفعہ وہ پیڈ کیمپینز بھی ہوتی ہیں. آبویسلی جب ہم فیلڈ میں جاتے ہیں, فار ایگزامپل کسی جگہ کا قبضہ چھڑانا ہے, یا کسی کو زبردستی پولیو کے قطرے پلانے, یا کسی کو ہم کووڈ ایس او پیز کے اوپر ایکشن کر رہے ہیں, تو پیپل اس طرح کے ایکشنز پہ لوگ خوش تو نہیں ہوں گے, دشمنیاں بہت زیادہ بن جاتی ہیں. اس کی وجہ سے وہ کانسٹنٹلی اپنا پرسنل ایجنڈا بھی سیٹ کرتے رہتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں تھک سکنڈ ہونا پڑتا ہے, اور ہمیں پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کی دنیا بھی ایک علیحدہ دنیا ہے, جو ریئل ورلڈ سے بالکل ایک علیحدہ دنیا ہے. دنیا میں اصل میں ایسے لوگ ہوں گے جو آپ سے آ کے کہیں گے واہ 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 بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, شام کو وہی ٹویٹر پہ فیک اکاؤنٹ سے آپ کو کچھ اور کہہ رہے ہوں گے. تو وی ہیو لرنڈ اٹ اینڈ وی ہیو لرن ٹو ٹالریٹ اینڈ ایبزارب اٹ. اور یہ میں اپنے باقی کالیگس کو بھی کہتا ہوں کہ نیگیٹو فیڈ بیک سے گھبرانا نہیں چاہیے, دل پہ نہ لیں اس طرح. ہاں دل پہ نہ لیں, یہ کرتے رہیں گے آپ ان کو اگنور کر کے. آپ کا یا تو ہمارا ایجنڈا یہ ہو کہ جی ہم نے اپنے آپ کو پاپولر شو کر کے کوئی الیکشنز جیتنے. ہمارا تو ایجنڈا یہ ہے کہ پبلک, ہمارا کام یہ ہے کہ پبلک کی گریونسز ایڈریس ہوں اور جو کمپلینٹس ہیں وہ ریزالو ہوں. دیٹس اٹ. ایز لانگ ایز وہ ہو رہا ہے تو ہم سوشل میڈیا پہ, اگر ہمیں لگا کہ نہیں یار اب یہ اس ڈومین سے باہر چلا گیا تو ہم شفٹ کر لیں گے اپنے پراپر کنونشنل میتھڈ. لیکن آپ نے ایک نیا ٹرینڈ بھی سیٹ کیا, پہلے اس طریقے سے اتنا نہیں, لوگ شاید اس لیے بھی لائم لائٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے, بیکاز ونس یو ان دا لائم لائٹ تو پھر آپ اکاؤنٹیبل بھی ہو جاتے ہیں. آپ ہلکا سا کچھ غلط کریں گے تو لوگ آپ کو پوچھیں گے بھی, اور آپ کو کام بھی زیادہ کرنا پڑے گا. یہ آئی تھنک لوگ نہیں سمجھتے, ان کو لگتا ہے بس سوشل میڈیا پہ ہی کرتے رہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا چل رہا ہے. جب بہت فرسٹریٹنگ ہو جائے, کام بھی ہے اوبیسلی, گھر بھی ساتھ ساتھ ٹینشنیں بھی چل رہی ہوتی ہیں, تو جب ایک بریک ہوتی ہے وہ آپ کیسے لیتے ہیں؟ ہر وقت ہی ٹینشن کی انوائرمنٹ. اصل میں بتاتا ہوں, ہمارا جو یہ سول سروس میں اسپیشلی جو یہ ڈپٹی کمشنرز کی پوسٹنگز ہیں نا, یہ پورے پاکستان کے اندر ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہیں, اور ہمیں اس کی پوری 10-12 سال ٹریننگ دی جاتی ہے. 12-15 سال کی ٹریننگ کے بعد ہم ڈی سی لگتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ہم نے کچھ عرصے کے لیے ڈی سی رہنا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم ریلیٹیولی ایسی اسائنمنٹس پہ چلے جائیں گے جہاں پہ 24 آورس کام نہیں ہے. تو ابھی اس میں تو اگر ہم نے پرفارم کرنا ہے تو اس میں دیر از نو رسپائٹ. یہ نہیں ہو سکتا میری فیملی نے کئی شہر سے باہر جانا ہے, آئی کانٹ گو, میں اپنا اسٹیشن نہیں چھوڑ سکتا. کوئی ایمرجنسی ہوگی ہے, کوئی ٹریجڈی ہوگی ہے, تو میں اب عید کے اوپر میں نہیں جا سکا. عید کے اوپر میری ڈیوٹی تھی, کیونکہ اس عید کے اوپر لوگ وہ ساری پھینکتے ہیں اپنی, آپ کو پتہ ہے آفرز اور علائشیں, ان کو پھر پک اپ کرنا ہوتا ہے, مساجد کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ابھی اس سے واپس آئے ہیں تو ہمارے آپ کو بتایا کہ یہ ایشو اب آگے محرم آ رہا ہے, اب اس میں ہمارے لیے کوئی رسپائٹ نہیں ہے. لوگ 9ویں اور 10ویں محرم کو چھٹی کریں گے, اپنی ریلیجس سیریمنیز کریں گے, اور ہم آن ڈیوٹی ہوں گے. اور ڈیوٹی بھی ایسی ہوگی کہ خدا نہ خواستہ کوئی انفارچونیٹ واقعہ نہ ہو جائے. ہم نے اس کے لیے بالکل اپنے ویجیلنٹ مائنڈ کے ساتھ پریزنٹ ہونا ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر مینٹین رکھنا از ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ. اٹس امپاسبل. اور اسلام آباد جیسے جگہوں پہ جہاں پہ ہر بندہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ جی میرے گھر کے اندر سے گند بھی آپ آ کے اٹھائیں, اپنی رسپانسبلٹیز نہیں پوری کرتے, تو اس میں تو اب کوئی یہ میں نے سوچ لیا کہ ابھی نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی پوسٹنگ ہوگی اس میں ریلیٹیولی پھر اتنی مشکل نہیں ہوگا, تو پھر اس میں ہاں کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں, جو آپ کا کوئی دن فری ہوتا ہے, کیونکہ ہم سنڈے کو بھی مجھے ریسنٹلی یاد ہے, ہم سنڈے کو F7 مارکیٹ والی سائڈ پہ تھے, تو میرے ہسبینڈ ویسے کہتے ہیں پتہ لگے ڈی سی صاحب کی ٹیم یہاں پہنچی ہو کیونکہ وہ کووڈ ہے, ہم کر رہے ہیں. ڈو یو ایون ٹیک اے ڈے آف؟ نہیں, دیر از نو ڈے آف.
there is no day off and there is no timing. اب میں رات 12 بجے تک بھی کام کر رہا ہوں گا, سنڈے کو بھی میں کام کر رہا ہوں گا, اور کئی دفعہ فائل ورک جو ہے وہ مجھے سنڈے سیٹرڈے کو کمپلیٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ باقی دنوں میں فیلڈ کا اتنا زیادہ کام ہے, اتنی ایکسپیکٹیشنز ہیں گورنمنٹ کی بھی, منسٹریز کی بھی اور پبلک کی بھی, کہ آپ اس میں پھر پورے ہی نہیں اتر سکتے. یو کانٹ سے کہ نہیں آج میں آف لوں گا. اچھا, مطلب وہ پھر کون کرے گا کام؟ یہ تو بندہ امیجن بھی نہیں کر سکتا. آئی تھاٹ سنڈے آپ لوگوں کا شاید. ناٹ ایٹ آل. اوکے. زندگی کا کوئی پچھتاوا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. ہر فیصلہ ابھی اس ٹائم پر ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ غلط فیصلہ ہو گیا اور شاید مجھے ادھر نہیں جانا چاہیے تھا. فار ایگزامپل جب میں لاہور میں تھا, لاہور میں کسی اسکول میں ایڈمیشن لینا تھا تو مجھے تھا کہ مجھے اس میں نہیں لینا چاہیے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب میں واپس اپنی زندگی پہ دیکھتا ہوں تو میں ہر ڈاٹ کو صحیح طرح کنیکٹ کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں سے گزارنا ضروری تھا تاکہ آج جو میں ہوں میں اسی وجہ سے ہوں. تو شروع میں مجھے بورڈنگ جانے کا اسکول نہیں شوق نہیں تھا, ہاسٹل جانے کا شوق نہیں تھا, تو میرے پیرنٹس نے مجھے کیڈٹ کالج میں بھیجا. 5 سال کی بڑی ٹف ٹریننگ تھی, اور میں اس زمانے میں کہتا تھا یار میں کدھر آ گیا ہوں. لیکن اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں اس پروسیس میں سے مت گزرا ہوتا تو پھر میں آج اس جگہ پہ میں نہ پہنچ سکتا اور پرفارم نہ کر سکتا. رائٹ. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ کی جاب میں کوئی ایسی چیز جو آپ بدلنا چاہتے ہوں یا اس سے آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہوں؟ ہماری جاب میں تو بہت کچھ بدلنے والا ہے. پبلک ایڈمنسٹریشن یا گورنمنٹ کا جو سارا کام ہے اس میں میسو ریفارم چاہیے. اس پریزنٹ سیٹ اپ میں تو بہت مشکل ہے ڈیلیور کرنا. یعنی کہ اور فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ اب جیسے ہمارا کام ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا, اب اس کے لیے جو گیون ریسورسز ہیں اگر ہم ان کا کمپیریزن دنیا کے کسی اور ملک سے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم تو کچھ بھی, فار ایگزامپل دنیا کے ممالک اپنے جی ڈی پی کا 4% سول سروسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں, پاکستان میں یہ 0.4% ہے. تو آپ دیکھیں نا ہمارا اب یہ اسلام آباد ہر 10 سال میں پاپولیشن ڈبل کر رہا ہے. 2005 میں 7 لاکھ تھی, پھر 14 لاکھ ہوئی, 21 لاکھ ہوئی, اور ابھی ایکچوئل ڈیٹا یہ ہے کہ 25-26 لاکھ ہے. لیکن جو ہمارا ورک فورس ہے, جو ہمارے وسائل ہیں, جو ہمارے آفیسز ہیں, وہ ڈیل کیے گئے تھے 6 لاکھ لوگوں کو کیٹر کرنے کے لیے. اب لوگ کہتے ہیں جی پھر آپ ادھر لوگ کیوں آ رہے ہیں, آپ ان کو نہ آنے دیں. تو یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ کوئی بندہ بے شک کراچی سے ہے, پشاور سے ہے, بلوچستان سے ہے, پنجاب سے ہے, وہ کہیں سے بھی آ کے اسلام آباد میں گھر لینا چاہے, ہاؤ کین یو اسٹاپ اٹ؟ یہ تو فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو پاپولیشن بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے اور ہمارے ریسورسز بہت کم ہیں. نہیں, جب ریسورسز ہے ہی نہیں تو آپ اس کو ایلوکیٹ کیسے, اور وہ کیسے ایلوکیٹ کریں گے, کیسے پرفارم کریں گے؟ تو اس میں اسی لیے تو ہمیں دن میں ڈبل ٹائم کام کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس چیز کو پورا کریں. تو اگر مجھے کسی زمانے میں موقع ملے تو میں یہی چاہوں گا کہ گیون دا کنسیڈرنگ دی اکنامک سچویشن کہ ہم اپنی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو مزید امپاور کریں, اور پھر ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہمارے نالے بھی صاف کروا دیں, وہ ہماری انکروچمنٹ بھی صاف کرا دیں, وہ ڈاکہ بھی نہ پڑنے دیں, وہ گاڑی چوری بھی نہ ہونے دیں. پھر تو ہم کر سکتے ہیں, ورنہ پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ سوشل سرکل کیسا ہے آپ کے؟ کوئی گنے چنے کم سے دوست ہیں یا یو ہیو اے بگ سرکل آف فرینڈس؟ کس طرح کے دوست ہیں؟ میرے دوست جو ہیں, ایک تو میرے حسن کیڈٹ کالج کے دوست ہیں کچھ, پر وہ سارے باہر کے ملکوں میں سیٹل ہو گئے ہیں. پھر میرے جو یونیورسٹی کے دوست تھے وہ بھی 90% باہر جا چکے ہوئے ہیں, اور برین ڈرین ہو رہا ہے بہت. تو ابھی اور پھر ہماری پوسٹنگز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. مطلب میں پہلے لاڑکانہ میں تھا, پھر سکھر گیا, پھر میں گھوٹکی گیا, پھر میں اسلام آباد آیا, پھر اسلام آباد میں محکمے تبدیل کیے. تو ہمارے آفس کی اتنی زیادہ فرینڈ شپس نہیں ہو سکتی. تو ابھی اگر میں کہوں تو میرا سوشل سرکل فرینکلی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ سکوں کہ جی ہم ہفتے میں مل رہے ہیں یا کوئی ہم 10 دن میں مل رہے ہیں. میں پچھلے 3 سال میں اپنے پیرنٹس سے 4 یا 5 دفعہ لاہور جا سکا ہوں پچھلے 3 سال میں, اور ایک دن کے لیے ان سے مل سکا ہوں. جو ٹوٹل میں نے چھٹی کی ہے صرف میرے 12 دن جو مجھے کووڈ ہو گیا اس کی وجہ سے مجھے آئسولیٹ کرنا پڑا, ورنہ اس 12 دن کے علاوہ میں نے صرف 8 دن چھٹی کی ہے پچھلے 3 سال میں. کیا گھر والے نہیں, پیرنٹس چلیں فادر تو انڈرسٹینڈ کرتے ہوں گے آپ کس طریقے سے, بٹ بچے نہیں ڈیمانڈ بس بچے ابھی پہلے اس سے پہلے والی پوسٹنگ اتنی ٹف نہیں تھی تو آئی کوڈ اسپینڈ مور ٹائم ود دیم. اب ناؤ دے انڈرسٹینڈ, مائی وائف انڈرسٹینڈس کہ یار یہ اس کا ٹف ہے جاب. اس کے بعد پھر ٹائم ہی ہوگا, پھر تو اتنا ٹائم ہوگا کہ گھر والے کہیں گے کہ نکلو بھی اب آپ کچھ کریں. وہ ایسے ٹیونڈ ہو گئے ہوں گے نا, بٹ ماشاء اللہ سے سیمز لائک اے ویری انڈرسٹینڈنگ اینڈ وہ فیملی لگ رہی ہے جو آپ کو اس طریقے سے سپورٹ بھی کر رہے ہیں. مائی وائف از سپورٹنگ می. وہ خود چھوٹا موٹا اپنا کوئی کام کرتی رہتی ہے, چھوٹے موٹے وینچر کرتی رہتی ہے, سو دیٹ شی کیپس ہر سیلف بزی. اور بس فیملی کا بھی سپورٹ ہے, پیرنٹس بھی اور میرے ان لاز بھی اتنا سپورٹ کرتے ہیں کہ میں پھر اپنے کام پہ توجہ صحیح دے سکتا ہوں. بالکل, کیونکہ گھر سے وہ سکون ہو تو پھر آپ اپنے
ورک فیلڈ میں کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے اپنی اسٹوڈنٹ لائف؟ اچھا میں اسٹوڈنٹ لائف میں بڑا آرڈنری ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. کیڈٹ کالج میں بھی گیا تو اس ٹائم پہ پڑھائی بہت زیادہ کی اور میرا ایڈمیشن ہو گیا. ایڈمیشن کے بعد میں ایوریج رہا. اس کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی کے ایڈمیشن سے پہلے بہت محنت کی. اس کے بعد میں ایوریج اسٹوڈنٹ رہا, یعنی کہ میرا جی پی اے 3 سے اوپر کبھی نہیں گیا یونیورسٹی میں. اور حسن عبدال میں بھی, او لیولز میں بھی اور ایف ایس سی میں بھی میرے بالکل ایوریج مارکس تھے. مطلب آئی واز نیور اے ٹاپر. لیکن سی ایس ایس سے پہلے میں نے 1 سال بہت زیادہ محنت کی, بالکل فوکس ہو کے کہ یہ زندگی کی وہ چیز ہے جو میں نے اچیو کرنی ہے. اور میرے خیال سے میں نے 4 سال اپنی انجینئرنگ میں اتنی محنت نہیں کی جتنی میں نے وہ 8-9 مہینے میں محنت کی. سی ایس ایس کا ایگزام دیا اور اس میں آ کے بھی میں اپنے اکیڈمک گروپ میں بھی میں نے ٹاپ کیا, فاؤنڈیشن ٹرم میں نے ٹاپ کیا, اسپیشل ٹریننگ میں بھی میں ٹاپ 3 میں تھا. اس کے بعد میں نے ایم فل کیا نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی میں, اس میں بھی میں نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا. اور پھر ایم فل میں بھی میں اوور آل 2nd تھا پوری یونیورسٹی میں. تو وہ اس میں نے بہت زیادہ محنت کی. اسی طرح میں نے اپنی جو پروموشن کی ٹریننگز ہیں اس پہ بھی میں نے بہت محنت کی اور میں ٹاپ 2-3 میں ہمیشہ رہا ہوں. لیکن اس سے پہلے اپنے 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اور انجینئرنگ میں ایوریج اسٹوڈنٹ تھا. اوکے, تو یہ بھی ایک موٹیویشن ملتی ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ آپ سب مطلب لائف یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی پوری زندگی ایک وہ دے کے پڑھتے رہیں اینڈ دین یو اپیئر. اب اگر میں اپنے ساتھ اپنے باقی کالیگس کو کمپیئر کروں جو ٹاپ کرتے رہے کالجز میں یا یونیورسٹیز میں, تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ لائف میں جو ایکچوئل فیلڈ ہے اس میں وہ اتنے کامیاب نہیں ہیں. وہ اکیڈیمکلی پی ایچ ڈیز انہوں نے کر لیں لیکن وہ فیلڈ میں وہ چیزیں اچیو نہیں کر سکے جو شاید میں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا اچیو کرنے کا. اور اس پہ میرا یہی انالیسز ہے اور میں اپنے بیٹے کو بھی یہ کہتا ہوں کہ یار کتابی کیڑا ہونا از ایکسٹریملی بیڈ. آپ اپنا ٹائم ڈیوائڈ کر لیں پورے دن میں کہ اتنا میں نے اکیڈمکس کو دینا ہے, اتنا میں نے اپنی سیلف انٹلیکچوئل گروتھ کو دینا ہے, اتنا میں نے اپنی اسپرچوئل گروتھ کو دینا ہے. وہ آپ کا ڈیوائڈڈ ہونا چاہیے, پھر ہی آپ لائف میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. رائٹ, تو یہ سارے کمپوننٹس وہ میں کمپریہینڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دس از ہاؤ یو ہیو دا ایکوائرڈ نالج, ساتھ ساتھ آپ کا ایکسپوجر بھی چلتا رہے, ایکسپیرینس بھی چلتا رہے اور ایجوکیشن چلتا رہے. یس, بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ ایک ماشاء اللہ سے اٹس اے کمپلیمنٹ فار یو کہ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ڈپٹی کمشنرز کتنے آئے, اتھارٹیز پہ کتنے آفیسرز بیٹھے, لیکن یہ جو لیڈرشپ کوالٹیز آپ کی دیکھنے کو ملی یہ بہت کم. بس یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا اور کچھ پیرنٹس کی سپورٹ تھی. حالات ایسے ہوئے کہ اس میں تھوڑا سا ایمرج ہو گیا. وہ یہ حالات کا میں اب فرینکلی اسپیکنگ اس کا کریڈٹ خود نہیں لوں گا. اور اگر میں باقی لوگوں کو بھی کہوں گا کہ جو لیڈر بننا چاہتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں تو وہ لیڈر بننے کے لیے آپ خود یہ نہیں کرتے کہ میں ایک لیڈر بن جاؤں. وہ ایسے حالات آتے ہیں اور ان حالات میں اگر آپ صحیح فیصلہ کریں اور جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہر چیز کو ٹائم دیں, ایجوکیشن کو بھی, مذہب کو بھی, اسپرچوئل گروتھ, انٹلیکچوئل گروتھ, تو خود بخود آپ ایک راستہ بنتا جاتا ہے and you turn out to be something like that. اچھا بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ٹریولنگ کا بھی شوق رہا ہے, آپ کی تو پوسٹنگز اتنی رہی ہیں, سو کون سے ایریا میں سب سے زیادہ انجوائے کیا ہے؟ پاکستان میں نے میری سندھ میں پوسٹنگ رہی ہے. میرا بیسٹ ٹائم سندھ میں تھا. دا پیپل آف سندھ آر ویری ہاسپٹیبل, ویری نائس, اسپرچولی ویری ایڈوانسڈ, ویری ٹالرنٹ سوسائٹی. میری پہلی پوسٹنگ لاڑکانہ میں تھی اور لاڑکانہ کی بھی ایک بڑی دور کی تحصیل ہے رتو ڈیرو. تو رتو ڈیرو کے اندر ہی میرا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوا سندھیز کے ساتھ. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ سندھ والے لوگ بے شک وہ غریب ترین جھگی میں رہتا ہو, وہ پھر بھی آپ کو چائے آفر کرے گا اور وہ بہت خوش ہوگا اگر آپ وہ ایکسیپٹ کریں ایز کمپیئر ٹو اینی ادر پرابلمس. آلدو لوگ کہتے ہیں کہ جی پنجاب کے لوگ یا کے پی کے لوگ اس طرح ہیں, لیکن جو ٹالرنس, اسیمیلیشن, پلورلسٹ سوسائٹی سندھ کی ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کہیں نہیں ہے. جس طرح وہاں پر سنی, شیعہ, ہندوز اور سب کمیونٹیز اکٹھے رہ رہی ہیں اور کوئی وائلنس نہیں ہوتی. اسلام آباد میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ذرا محرم کا کوئی بڑا کراؤڈ ہوتا ہے, ہر تیسرے دن جلوس آ جاتا ہے. سندھ کے اندر اتنے بڑے بڑے جلوس ہوتے ہیں محرم کے اور کوئی ایشو نہیں ہوتا. بڑے بڑے عید میلاد النبی کے جلوس ہوتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہوتا. دیوبند کے لوگ بڑے بڑے خلفائے راشدین کی سیرمنیز کرتے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہوتا. ہندوز اپنے پاکستان کا سب سے بڑا مندر جو ہے وہ گھوٹکی میں ہے اور اس کے ساتھ بہت بڑی درگاہ ہے جس کو ہم جگہ ریڈ کی ہے اور ڈھرکی کے ساتھ ایک ریڈ کی جگہ ہے اور وہ پیسفلی رہ رہے ہیں اور کوئی ایشو نہیں ہوتا. ٹالرنٹ سوسائٹی, بہت ٹالرنٹ. رائٹ, حالانکہ ایسا سننے میں بہت کم ملے, آپ نے ابھی بتایا. میں تو خود ان کے اندر رہ کے آئے ہوں اور میں بتا رہا ہوں کہ جتنا وہ ٹالرنٹ ہیں, اسیمیلیٹ ہیں, پلورلسٹ ہیں, پاکستان میں اور کوئی سوسائٹی نہیں. تو آئی ہیڈ اے ونڈرفل ٹائم دیر. اگر میں آج بھی کہوں تو میرا بہترین ٹائم سکھر میں اور لاڑکانہ میں گزرا ہے. اچھا, ایک مجھے آپ سے پوچھنا ہے, لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں آپ کے صرف کام کے حوالے سے نہیں, بٹ اب تو آپ سے ہیلتھ ٹپس بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, ویٹ لاس ٹپس بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, آپ کی فیشن اسٹیٹمنٹ سے بھی انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں. تو
have you always been like this? शौक था अच्छे कपड़े, ड्रेस अप या नहीं बिल्कुल भी नहीं. मैं इंतहाई मलंग आदमी हूँ. मैं ना अपनी कोई ड्रेसिंग का मुझे कोई सेंस है ना मुझे कोई मतलब मेरी You're a fashion icon of Pakistan, trust me. बस लोगों ने बना दिया मुझे. मतलब कुछ चाहने वाले थे उन्होंने कह दिया, और जो नहीं चाहने वाले वो कहते हैं कि यार ये देखो ये क्या कर रहा है, इसका क्या काम है, ये क्या कर रहा है. तो वो दोनों तरफ की चीज़ है. लेकिन मैं पर्सनली मैं अब जो मेरे कोई व्यूअर्स भी हैं तो उनको भी कहूँगा कि डोंट फॉलो मी ऑन फैशन. मेरी ये स्लीव्स हमेशा ऊपर चढ़ी होती हैं, सलवार कमीज़ मेरी ऐसे होती है, चप्पल मैंने पहनी होती है. पर्पज़ ये होता है कि मैं अपने आप को उस सिचुएशन में रखता हूँ कि मैं अपने काम को बेहतर तरीके से कर लूँ, बजाय इसके कि मैं हर वक्त सूट पहन के रखूँ. अगर सूट पहना हो तो मैं सैलाब में नाले में नहीं उतर सकता. और तो इसलिए मैं अपने आप को कंफर्टेबल रखता हूँ. बाकी लोगों ने इसको पता नहीं क्या बना लिया, ऐसा है कुछ नहीं. अच्छा, एक आपसे सेगमेंट पूछूंगी, दिस और दैट, यू हैव टू पिक वन ऑप्शन. क्रिमिनल मूवीज या कॉमेडीज? क्रिमिनल. ओके. नेटफ्लिक्स, यूट्यूब? नेटफ्लिक्स. मूवीज वैसे देखने का जो लास्ट कौन सी देखी? नेटफ्लिक्स पे सीजन्स कोई देख लेता हूँ. क्रिमिनल वो आजकल कोई एक आया हुआ है डार्क. Erneut ist in der Kleinstadt Winden ein Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Nichts. Wie vom Erdboden. तो उसको थोड़ा सा मैंने स्टार्ट किया है, वो हफ्ते में 2 एपिसोड्स को देखने के मिल गई. तो अच्छा. टेक्स्ट या कॉल्स? टेक्स्ट. अच्छा. अवैध, अनिल, हु इज मोर कॉम्पिटेंट? ओहो, बड़ा मुश्किल सवाल है. दोनों बड़े अच्छे हैं, दोनों भी बहुत अच्छे हैं. ये तो आपने बहुत मुश्किल, एक का मैं कहूँगा दूसरा माइंड कर देगा. लेकिन अनिल, आई लाइक अनिल वेरी मच. अवीद इज ऑल्सो वेरी गुड, लेकिन अनिल आई लाइक हिम वेरी मच. ओके. अंडा पराठा, आलू का पराठा? अंडा पराठा. ओके जी. ओशंस या माउंटेन्स? माउंटेन्स. अगर आप अपने आप को 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफाइन करें हमारे देखने वालों के लिए, तो मिस्टर हमजा शफकात कौन है? हार्ड वर्किंग, वेरी सिंपल, हम्बल. Right, there's no better way to put it. Thank you so much. Thank you so much for inviting me. बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया. और मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, आई एम योर फैन एंड वी आर ऑल्सो रिलेटेड, तो पीपल शुड नो कि एग्जैक्टली. मैं वो इसलिए ज़्यादा होती, आपको पता है, आई हैव नेवर बीन, मतलब उस तरह से मुझे कॉन्शियस नहीं मैं होती किसी से बात करने से पहले, बट आपका क्योंकि मैंने कहा आपको वो वाली रिस्पेक्ट भी देनी है फैमिली. वही मैं कह रहा हूँ कि हमारा फैमिली भी कनेक्टेड है, तो इट्स आई एम सो हैप्पी एंड ऑनर्ड. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू. यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस. थैंक यू सो मच. दिस इज इट फ्रॉम दिस एपिसोड. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट. रखिए अपना बहुत सारा ख्याल.